میک اپ کی ملکہ۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محل میں راجکماری رہا کرتی تھی۔ اسے اپنی شکل سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی اور میک اپ کرتی رہتی۔ نوکرانی کہتی ہے کہ راجکماری آپ کو ملکہ بلا رہی ہیں۔ راجکماری کہتی ہے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، لیکن تمہیں پہلے اپنے بال رنگ کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ راجکماری بچپن سے ہی ملکہ کی لاڈلی تھی۔ وہ جو چاہتی اس کو مل جاتا۔ جلد ہی راجکماری بڑی ہو گئی۔ آئینہ اس کا دوست اور میک اپ اس کا شوق بن گیا۔ وہ طرح طرح کے میک اپ استعمال کرتی اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب راجکماری کو اپنے لیے دولہا چننا تھا۔ ایک لڑکا آتا ہے تو راجکماری اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ اس نے شوز کس رنگ کے پہنے ہیں۔ میں اس آدمی سے بالکل شادی نہیں کر سکتی جس کو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہ ہو اور وہ فیشن نہ جانتا ہو۔ دوسرے آدمی کو وہ یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ اگر تم اپنی ٹوپی پر تھوڑے نگ موتی لگا لیتے تو تم منفرد دکھتے۔ پھر آتا ہے وہ لڑکا جسے دیکھ کر راجکماری حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ راجکماری کی تعریفیں کرتا ہے کہ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ راجکماری اسے متاثر ہو کر شادی کے لیے مان جاتی ہے اور اسے محل دکھاتی ہے۔ وہ شادی کا سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک خبر آتی ہے کہ ملکہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ طبیبہ بتاتی ہے کہ ملکہ کی طبیعت اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب آپ ریگستان کی شہزادی کے پاس جائیں اور وہاں جا کر ان سے بولیں کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے جڑی بوٹیاں چاہیے۔ تو اس کی حفاظت 3 منہ والا شیر کر رہا ہوگا۔ آپ کو گھاٹی پار کر کے 3 منہ شیر والے کا 3 شیروں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ راجکماری بغیر کسی کی پرواہ کیے سفر پہ روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ دن اور رات میں سفر طے کرتی ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنا میک اپ بھی ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ ریگستان کے اندر جاتے ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے جس سے سارے ساتھی بچھڑ جاتے ہیں اور راجکماری اکیلی رہ جاتی ہے۔ راجکماری ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک 3 منہ والا شیر سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر راجکماری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک ایک لڑکا وہاں نمودار ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے چلاتے ہیں۔ راجکماری کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ لڑکے کو سب بتاتی ہے کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں یہاں پر ان کے لیے جڑی بوٹی لینے آئی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ ملکہ کو ایک سنہرے جال میں لے جاتا ہے اور وہ اپنے گھر ملکہ کو لے جاتا ہے۔ وہ ملکہ کو اپنا گاؤں دکھاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔ وہ ملکہ کو اپنے گھر والوں سے ملاتا ہے۔ اس کے گھر والے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ مجھے اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے اور مجھے اس کے لیے جڑی بوٹی چاہیے۔ تو اس لڑکے کے گھر والے اسے ایک پتھر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ یقیناً تمہاری ماں کے لیے مدد کرے گا۔ وہ پتھر لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ راجکمار کے ساتھ اسی بلو سنہرے جال کے ذریعے راجکماری تک آ جاتے ہیں۔ وہ ملکہ کے سر پر جیسے ہی پتھر رکھتے ہیں، ملکہ پہ وہ پتھر فوراً اثر کرتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتی ہے۔ اسی وقت وہ شہزادہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہائے کیسے ہو، میں آ گئی ہوں۔ وہ کہتا ہے تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ہے، تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں، تمہارا میک اپ اتر گیا ہے، جب تک تم اپنا میک اپ ٹھیک نہیں کرو گی ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ملکہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی، جو شخص میری خوبصورتی سے محبت کرے میں اس سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا دل خوبصورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نوکروں کو کہتی ہے کہ تم اس کو دھکے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ اتنے میں راجکماری اور ملکہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ لڑکا کہتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ راجکماری کہتی ہے نہیں ابھی صبر کرو، کیا تم اور دیر نہیں رک سکتے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا۔ راجکماری کو وہ لڑکا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے گھر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔